تو جی ہماری آیت نمبر 46 الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں یہ کہ ان کی ملاقات ہوگی اپنے رب کے ساتھ، وَأَنَّهُمْ یہ کہ وہ الیہ اسی کی طرف راجعون لوٹ کے جائیں گے۔ یہ آیت پچھلی آیت ہی سے اس کی تفسیر ریلیٹڈ ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، یہ خاشعین کون ہے؟ اگر خاشعین نہیں ہیں آپ، خشوع آپ کے اندر نہیں ہے، خاشعہ اس کا روٹ ہے خوا شین عین، خاشعہ ہوتا ہے کسی بزرگ کی بزرگی کے آگے کھڑے ہو کے بات کرنے کا ڈر، تو اس میں آتا ہے احترام۔ ایک بڑے ہیں، آپ کے والد ہیں، دادا ہیں، پردادا ہیں، رشتے میں بڑے ہیں، باس ہیں، تو آپ پھر کیئرفل ہوتے ہو اور احتیاط کرتے ہو۔ تو کہا کہ بہت ہی مشکل ہے نماز، خود ہی کہہ دیا کرو بھاری چیز ہے، بڑی چیز بھی کہہ سکتے ہیں، کبیراتن بڑی بھی ہے، مگر جو خاشع ہیں ان کے لیے نہیں۔ کیوں؟ ان کی کیا علامات ہے؟ وہ یقین رکھتے ہیں، یظنون، جیسے میں نے ترجمے میں کہا نا کہ یہ یقین اور گمان دونوں کے لیے آتا ہے، حروف ازداد ہے، لیکن یہاں یقین رکھتے ہیں کیونکہ ایمان نام ہی یقین کا ہے۔ اگر آپ کسی چیز میں ڈواڈول ہیں تو ڈاؤٹ ہو گئے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ مثلا آپ کسی سفر پہ جا رہے ہیں، آپ کو آدھے راستے لگتا ہے غلط موڑ کاٹ لیا، تو آپ بڑے پریشان، کبھی دائیں دیکھتے ہیں کس سے پوچھو، آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں شاید کوئی نشانی نظر آ جائے، لگتا ہے کوئی غلط روڈ ہے، پھر آپ آگے پیچھے، سارا سفر کا مزہ آپ کا کرکرا ہو جاتا ہے۔ اور پھر کوئی بندہ نظر آتا ہے، کوئی شاپ، آپ اس سے پوچھتے ہو، پھر وہ کہتا ہے نہیں جی آپ نے تو غلط ٹرن لے لیا، واپس فلاں موڑ پہ جائیں، اور وہاں اس چوک سے رائٹ ہو لیفٹ ہو، تو کتنی اریٹیشن ہوتی ہے، کتنا دل تنگ پڑتا ہے۔ اور اگر وہ کہ نہیں آپ بالکل صحیح راستے پہ جا رہے ہیں، سیدھا ہی جائیں، آگے فلاں جگہ چوک آئے گا، فلاں جگہ مڑ جائیں، آپ فوراً ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ تو جس چیز کے بارے میں شک پڑ جائے نا وہ مشکل لگتا ہے، وہ ڈرائیونگ بھی مشکل لگنے لگ جاتی ہے، لیکن جس کے بارے میں یقین ہو بندہ بڑا انجوائے کرتا ہوا اس سفر پہ جاتا ہے۔ تو یقین، الذین یظنون، انہیں پورا یقین ہے کس چیز کا؟ اپنے رب سے ملاقات کریں گے۔ رب سے ملاقات کرنے کا ہمیں بھی یقین ہے، کیا صرف قول سے، کہنے سے، یا حال سے بھی؟ کیونکہ کچھ لوگ کہنے کو کرنے کا سبب سمجھ لیتے ہیں، کہنا ہو رہا ہے کرنا ہو رہا ہے۔ باتیں کرنا تو بہت آسان ہے، ہم بھی جہاں بیٹھے ہوتے ہیں کوئی مرتا، ہم کہتے ہیں بس جی یہ وقت ہم پہ بھی آنا ہے، اچھا پھر تیاری کی، بس کہہ کے اٹھ جانا ہے، کیونکہ ساتھ ہی میں نے آفس پہنچنا ہے، ساتھ ہی میں نے اگر خاتون ہے تو گھر کے جھمیلوں میں پھنسنا ہے۔ تو یہ صرف جملے بازی نہیں، جنہیں ہو جاتا ہے نا یہ یقین، انہیں چپ لگ جاتی ہے۔ جیسے کل بھی میں نے بات کی نا، خدا کی پکار پہ لبیک کہنا، جب اس قیمت پر ہو کہ آدمی کو اپنی پوری زندگی کا ڈھانچہ بدلنا پڑے، عزت اور شرف کی گدیوں سے اپنے آپ کو اتارنا پڑے، تو یہ وقت ان لوگوں کے لیے بڑا سخت ہوتا ہے۔ مگر جو لوگ خاشیہ کی سطح پر جی رہے ہوتے ہیں، خشوع کی سطح پہ، ان کے لیے یہ چیزیں رکاوٹ نہیں بنتی۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ ڈرنے کی چیز اللہ کا سامنا ہے، نہ کہ دنیاوی اندیشے۔ کبھی سوچا کس منہ سے ہم اس کے سامنے جائیں گے، کن اعمال کے ساتھ جائیں گے؟ اور جب یقین ہوتا ہے، مثلا شادی کی ڈیٹ اکتوبر میں ہو گئی، نومبر میں کسی کی، 6 ماہ پڑے ہیں، کس طرح تیاری کر رہے ہیں؟ بھائی میں کی دفعہ کہتی ہوں 6 ماہ میں کیا کیا کریں گے آپ، کہ آپ کو کیا پتا کتنی تیاریاں ہوتی ہیں؟ بھائی ہمیں کیوں نہیں پتا؟ ہفتے کے ٹائم پہ ہم نے شادیاں کی ہوئی ہیں بھائیوں کی اور بھی اسٹوڈنٹس کی، لیکن چلیں یہ ایک الگ موضوع ہے، اپنے آپ واپس موضوع پہ آتے ہیں۔ 6 ماہ لگے رہتے، اللہ زندگی دے، اللہ خیر کرے، پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اکتوبر کے مہینے تک پتہ نہیں کیا کیا حالات ہو جائیں گے، لیکن بری ہے تو زیور ہے تو کپڑے ہیں تو شادی کی بکنگ ہے اور ڈیٹیں ہیں، اور وہاں ایڈوانس بھی دیا ہوا ہے، اور پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ اکتوبر آئے گا، اور اللہ کرے جن کی بھی جو بھی ڈیٹیں ہیں ضرور آئیں، اللہ سے ہماری دعا ہے۔ سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ کو کسی سے ملاقات کرنی ہے تو کیا تیاری نہیں ہوتی ہے؟ کپڑے کون سے پہننے ہیں، جوتے کون سے نکالنے ہیں، جیولری کون سی پہننی ہے، پرس کون سا اٹھانا ہے،
دینا دلانا کیا ہے؟ ایک ذات ایسی بھی ہے جس سے آپ کی ملاقات ہونی ہے، اور وہ آخری ملاقات ہے اس دنیا سے، نکل کے ساری ملاقاتیں ختم۔ کیا تیاری کی ہے؟ کن کپڑوں میں ملیں گی؟ یہ سی تھرو کپڑے، یہ برہنگی کے کپڑے، یہ ٹائٹ کپڑے، یہ شارٹ کپڑے، یہ پہن کے رب کے سامنے جانا ہے؟ ہاں، جگ کے سامنے جائیں آپ، جگ پسند کرتا ہے آپ کو ان انگلیوں میں، رب نہیں پسند کرتا۔ وہ کون سا لباس پسند کرتا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے، اور آپ کو پتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت کے ایک نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ عورتیں لباس پہن کی ہوں گی لیکن حقیقت میں ننگی ہوں گی۔ آ گیا نا وہ وقت، صحابہ کہتے تھے ہم نے وہ علامت ابھی نہیں دیکھی۔ آج کوئی صحابی آ جائے تو دیکھ لیں وہ بھی علامت، اور ان کے سر اونٹوں کے کوہان کی طرح ہوں گے، یہ جو اونچے جوڑے، اونچے پونیاں، ایک نیا رواج آ گیا اسکارف پہننے کا۔ پریشان ہو جاتی ہوں میں، اس کے اوپر سے اتنی بڑی کوہان سر کے اوپر نکلی ہوتی ہے۔ بہرحال یقین ہے، آج ضرور سوچئے گا اکیلے بیٹھ کے کسی کمرے کے کونے میں، آپ کو یقین ہے آپ نے رب سے ملنا ہے؟ یقین ہے تو پھر تیاری کریں، جو لباس پہن کے اس کے سامنے جانا ہے وہ۔ اور دینا دلانا کیا ہے یہ بھی ضرور نوٹ کریں۔ یہاں آپ لفافے میں بہت زیادہ اچھی دوستی ہے تو 10,000، تھوڑی کم ہے تو 5,000، بہت ہی کسی زیادہ نہیں ہے تو 2,000، یہی ہے نا، کم 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 کرتے جاتے ہیں۔ رب سے ملنا ہے، کیا لے کے جائیں گی؟ کیا لفافے میں ڈالیں گی؟ جو ہمارے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک بات میرے دل میں ہمیشہ یاد رہتی ہے مجھے۔ انہوں نے کہا جب میں اللہ کے پاس جاؤں گا کہوں گا اللہ تیرے پاس میں وہ لایا ہوں جو تیری جنت میں بھی نہیں۔ اللہ مجھ سے پوچھیں گے اقبال تو کیا لایا ہے؟ میں کہوں گا اللہ میں قلب سلیم لایا ہوں جس میں تیرے سوا کوئی نہیں بستا تھا۔ آپ کا قلب ہے قلب سلیم؟ قرآن پڑھتے ہیں نا آپ؟ انشاءاللہ وہاں تک بھی ہم پہنچیں گے، اور میں کیا گناہگار پڑھاؤں گی، آپ کئی دفعہ قلب سلیم، قلب منیب پڑھ چکے ہوں گے۔ رجوع کرنے والا دل، سالم دل، جس میں کوئی اور نہ ہو، کسی اور کی محبت نہ ہو، کسی اور کی خشی نہ ہو، ڈر نہ ہو، روب نہ ہو، دبدبہ نہ ہو، اندیشہ نہ ہو۔ برادری چھوڑ دے گی، گون پہنو گی، اسکارف پہنو گی، لوگ مذاق اڑائیں گے۔ سوچئے گا ضرور، میں نہیں آپ کو انسسٹ کرتی، پہنے پہنے پہنے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، کچھ تو تیاری کر جائیں، کمی بیشی تو یہاں بھی رہ ہی جاتی ہے، کوئی میچنگ میں تھوڑا بہت شیڈ کا فرق آ ہی جاتا ہے۔ کوشش کریں، ہماری کوشش اللہ دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ تیری ذات اتنی بڑی، ہم سے رب پوچھے گا اچھا کیا لائے، تو ہم کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ قلب سلیم لائے، تو ہی بستا تھا، تیری ناراضگی کا ڈر تھا، تیری محبت کے پیچھے لگے ہوئے تھے، تیری رضا کے کاموں میں لگے رہتے تھے، اور آج تیرے سامنے آ گئے۔ ایک مشہور واقعہ نا کہ ایک شخص نے کہا جب میں مر جاؤں تو میری راکھ مختلف جگہ پہ، مجھے جلا کے میری راکھ مختلف جگہ پہ بہا دینا، میں ڈرتا ہوں اپنے رب سے کھڑے ہونے سے۔ اس کے بیٹوں نے یہی کیا، اللہ نے ساری راکھ کو حکم دیا، وہ اپنی اوریجنل حالت میں اللہ کے سامنے۔ اللہ نے کہا یہ تو نے کیوں کیا؟ کہ اللہ تیرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا تھا۔ تو اللہ نے کہا جا میں نے تجھے معاف کیا۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ بھی سبھی وصیتیں کر دیں، کہنے کا مدعا یہ ہے کہ یہ ڈر، اور آپ آگے سورۃ رحمان میں بھی پڑھتے ہیں کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، جنتان۔ ہے ڈر والد کے سامنے رزلٹ آؤٹ ہونا ہے، کیسے دکھائیں بھائی؟ انہوں نے تو امید رکھی ہوئی تھی 1000 نمبر آئے گا، آیا میرا 600، 700، 800، کیا کروں، کیسے جاؤں، کس کو آگے کروں؟ یہی کرتے ہیں نا، دوست کیا کہیں گے، فیملی والے کیا کہیں گے، سب کو چھوڑ دیں، لوگوں نے کیا کہنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، جب آپ نے جانا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس وہم سے نکلیں کہ آپ اہم ہیں، کوئی آپ کسی کے لیے اہم نہیں ہے، جب تک ہیں آگے سے ہٹیں گے تو ختم۔ رب کے سامنے بھی تو سوچیں نا کہ رزلٹ کارڈ لے کے جانا ہے، نمبر کتنے اس میں نہ جائیں، حاضری پوری ہونی چاہیے، نمازوں کی بھی، الا علی الخاشعین،
وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کی بھی. حج پہ جا رہی تھی ایک خاتون، تو اس نے اپنی حلقہ باب میں سے ایک سے کہا میں حج پہ جا رہی ہوں، کوئی دعا. وہ ایک لمحے رکی، اس نے کہا دعا کرنا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. تو 3 دن گزرے، اس نے کہا میری فلائٹ ہے، ابھی بھی کوئی دعائیں ہیں لکھ کے سب دے رہے ہیں، آپ لکھ دیں. وہ پھر رکی، اس نے پھر تھوڑے سوچ کے کہا بس ایک ہی دعا کرنا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. یہ ہے صبر، زندگی گزارنے کا پروکار سٹائل. مانگے، میں یہ نہیں کہتی آپ مانگنا چھوڑ دیں. ہمیں سکھایا گیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ضرور مانگے، لیکن کبھی رب کی رضا بھی مانگ لیں. حضرت موسیٰ کا یا کسی اپنے وقت کے پیغمبر کا واقعہ ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ اللہ سے ملاقات کرتے ہو، اللہ سے کلام کرتے ہو، اللہ آپ سے کلام کرتا ہے تو میری کچھ دعائیں بتا دو. نہیں، فرشتہ گزر رہا تھا وہاں سے. کہا بولو. اس نے اتنی دعائیں بتائیں. کافی دیر بعد اس نے کہا ٹھیک ہے اب میں چلتا ہوں. کہا میری اتنی دعائیں یاد رہ جائیں گی؟ اس نے کہا ہاں، میں نے اللہ سے جا کے کہنا ہے اللہ تیرے سوا اس کو سب چاہیے، رب نہیں چاہیے، جگ چاہیے. تو اس سے ملاقات کرنی ہے تو پھر تیاری کرے. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور یہ کہ وہ اسی کی طرف لوٹ کے جائیں گے. جدھر لوٹ کے جانا ہوتا ہے، کیوں؟ وہاں حساب دینا ہوتا ہے. کہ ہم کہتے جاؤ یہ کام کر کے آؤ اپنے میٹ کو اور آ کے مجھے بتاؤ کہ پھر کیا کہا اگلے نے. تو آپ دنیا میں آئیں کہ جاؤ میری مرضی اور حکم کے مطابق زندگی گزارو. اللہ کا فرمان ہے، پیچھے آیتیں گزر گئی ہیں کہ اللہ نے کیوں آپ کو بنایا ہے، میں اس پہ نہیں جاتی. اور آؤ اور آ کے مجھے جواب دو کہ میرے بتائے ہوئے کام کیے یا اپنی منمانی کی زندگی گزاری. صحیح حدیث میں کہ قیامت کے دن ایک گناہگار بندے سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں نے تجھے بیوی بچے نہیں دیے تھے؟ کیا تجھے ہر طرح کے اکرام نہیں دیے تھے؟ کیا تیرے لیے گھوڑے اور اونٹ مسخر نہیں کیے تھے؟ کیا تجھے راحت اور آرام، کھانا پینا میں نے نہیں دیا تھا؟ یہ کہے گا ہاں پروردگار یہ سب کچھ دیا تھا. پھر کیا تیرا علم اور یقین اس بات پر نہ تھا کہ تو مجھ سے ملنے والا ہے؟ وہ کہے گا ہاں اللہ تعالیٰ اسے نہیں میں مانتا تھا. یہ زبان حالت کی بات ہے، یہ نہیں ہے کہ دل زبان سے نہیں مانتا تھا زبانی کلامی، لیکن اس کی حالت بتاتی تھی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بس تو جس طرح مجھے بھول گیا آج میں تجھے بھلا دوں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن اس طرح کی رسوائی سے محفوظ رکھے. اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں راضی کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.